بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہندی لگائے اور سوکھ جانے پر بغیر ہاتھ پیر دھوئے نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہندی اگر سوکھ جائے تو اس کے اندر اگر پانی چلا جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ باقی مہندی میں پانی جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ دیکھنا، کیونکہ اب مہندیاں مختلف قسم کی آ رہی ہیں، اس کے لیے ایک تھوڑا سا تجربہ کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کیمیکل یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس میں پانی جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ دیکھنے کے لیے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ وہ چیز کاغذ پہ لگائیں اور جب وہ خشک ہو جائے تو اس پہ پانی ٹپکائیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ پانی آر پار ہوتا ہے اور کاغذ کی نچلی جانب تر ہو جاتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ پانی اس کے اندر سرایت کر رہا ہے، اور اگر کاغذ کا نچلا حصہ تر نہیں ہوتا تو یہ اس کی علامت ہے کہ پانی اس کے اندر نفوذ نہیں کر رہا۔ تو یہی اصول مہندی کا ہے، اور کوئی بھی رنگ دار چیز لگائی جائے سب کا یہی اصول ہے۔ دوسرا انہوں نے کیا پوچھا ہے، ایک اور بات، میک اپ کر کے؟ میک اپ کا بھی یہی ہے کہ اس میک اپ کو کاغذ پہ لگائیں آپ اور پانی ٹپکا کے دیکھیں، اگر پانی آر پار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس میک اپ کے اندر سے پانی چلا جاتا ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ تو کاغذ کا بھی میک اپ کرنا پڑے گا، پھر ڈبل خرچہ ہے مصعب۔ ایسے تو ابو بلال صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں اٹیچ باتھ روم ہے، اس میں WC اور بیسن دونوں قریب قریب لگے ہوئے ہیں، مگر باتھ روم بڑا ہے، کیا اس میں وضو کرنے کے وقت دعا پڑھی جا سکتی ہے یا باتیں کرنے کی گنجائش؟ نہیں، دل میں دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء بھی اسی کے ساتھ ہے، تو اس لیے زبان سے دعا کرنا یہ خلاف ادب معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ حبیب اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، رستے میں مسواک کرنا صحیح ہے یا مکروہ؟ مسواک کسی بھی وقت کہیں بھی کی جا سکتی ہے، البتہ رستے میں لوگوں کے سامنے مسواک کرنا، اس میں بعض لوگوں کو کراہت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے دانت کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی گھسائی بھی کر رہے ہیں، تو بعض لوگوں کو اس عمل سے گھن آتی ہے، تو اس لیے کسی کے سامنے یہ عمل کرنا یہ بہرحال ایک مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ۔ حبیب اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی، محمد فیضان صاحب انڈیا سے، ان کا یہ سوال ہے، امام نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا، مسبوق سلام سمجھ کر کھڑا ہو گیا، تو کیا اس کو واپس لوٹ آنا چاہیے؟ اگر نہ آئے اور اسی حالت میں اپنی بقیہ نماز اس نے پوری کر لی تو نماز درست ہو جائے گی؟ جی، مسبوق پر لازم تھا کہ وہ واپس لوٹے، کیونکہ ابھی امام نماز سے خارج نہیں ہوا ہے، اگر مسبوق واپس نہیں لوٹا تو اس کو پھر نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کچھ لاکھ سے ابو بلال صاحب اگین، ہم اکثر اوقات سنت نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں؟ سنت تو گھر میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھا کرو، اور اس سے مراد سنت ہی ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو یہ اطمینان ہو کہ گھر میں سنتیں پڑھ لیں گے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر گھر میں سنت کے لیے جاؤ تو پھر سستی ہو جاتی ہے، مشغول ہو جاتا ہے انسان، اور سنتیں چھوٹنے کا غالب گمان ہوتا ہے، تو جس کو ایسا غالب گمان ہو اس کے لیے پھر افضل یہی ہے کہ وہ مسجد ہی میں سنت موقدہ پڑھ لے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال شریف خان صاحب کا ہے دبئی سے، یہاں دبئی سے ابوظہبی جاتے ہوئے رستے میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر عربی لوگ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی جماعت سے پڑھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی؟ جبکہ وہ عصر کی قصر پڑھتے ہیں اور ہم ظہر کی پڑھتے ہیں، تو الگ الگ نمازیں؟ نہیں، الگ الگ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے، اور فقہ حنفی میں دو نمازوں کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے فقہ حنفی میں دلائل بھی مضبوط ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صریح اور صحیح احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے، تو یہ احادیث صحیح تو ہیں مگر صریح نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح تو ہیں بخاری اور مسلم کی روایتیں، مگر اس معنی پر صریح نہیں ہے کہ نمازوں کو آپ نے قضا کیا ہو، بلکہ اس میں دیگر روایات کو اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ اس بات کی بہت مضبوط تائید ہوتی ہے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مراد کیا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کے قریب تک اور پھر فوراً عصر پڑھ لی، اسی طرح مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب تک لے گئے اور مغرب قضا ہوتے ہی عشاء پڑھ لی، یعنی عشاء کا وقت داخل ہونے پر۔ تو یہ جو جمع سوری ہے اس کے بہت مضبوط دلائل ہیں فقہ حنفی میں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا ہے، بغیر بارش کے، بغیر کسی عذر کے، اور صحابی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ امت میں حرج واقع نہ ہو۔ تو تمام ائمہ اس حدیث میں جیسے تعویل کرتے ہیں کہ یہاں حقیقی جمع مراد نہیں ہے بلکہ صورتاً جمع مراد ہے، تو جیسے یہاں جمع کے الفاظ میں صورتاً جمع مراد ہے تو ایسے ہی باقی جمع کے الفاظ میں بھی صورتاً جمع مراد ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اپنے مقررہ اوقات پر فرض ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے متواتر بھی ہے، صریح بھی ہے، صحیح بھی ہے، یہ ہر قسم کی نمازوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی سفر کی نمازوں کو بھی اور حضر کی نمازوں کو بھی۔ لیکن بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، تو عرب اگر یہ کرتے ہیں، جو سعودی عرب کے عرب، سب عرب بھی نہیں کرتے، بہت سے عرب
فقہ حنفی پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن جو عرب یہ کر رہے ہیں تو ان پہ ملامت نہ کی جائے. وہ امام احمد بن حنبل کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن خود ان کے پیچھے صرف ظہر پڑھی جائے، عصر اپنے وقت پر پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. اور اگر وہ عصر پڑھ رہے ہیں اور آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ویسے ہی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نمازوں کی جنس بہرحال مختلف ہے. سعودیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ وطر کی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھیں، کیا حکم ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھنے سے منع کیا ہے. تو یہ حدیث ان کا مستدل ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی ایک رکعت بالکل الگ پڑھے جائیں. لیکن حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. حنفیہ استدلال کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں سلام کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لن تجزی رکعۃ واحدۃ قط، کہ ایک رکعت کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہو سکتی. رہی یہ احادیث جس میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ یا صلاۃ اللیل مثنی وثنی فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدۃ، 2 رکعتیں پڑھو جب صبح صادق کا خوف ہو تو 1 رکعت وطر پڑھو. تو یہ اوتر بواحدۃ کا جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے 1 رکعت وطر پڑھو، یہ اس کا یقینی ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اوترا یوترو ایتارن کا مطلب جفت کو طاق بنانا بھی ہوتا ہے. تو اوتر بواحدۃ کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی 2 رکعتوں کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو. طاق کہتے ہیں نا کہ ایون اور آڈ عدد آپ کو معلوم ہے کہ جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ ایون کہلاتے ہیں، جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے آڈ کہلاتے ہیں. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی 2 رکعتوں کو 1 رکعت کے ذریعے آڈ بناؤ، جو ایون تھی اس کو آڈ بناؤ. تو یہ مطلب ہے. تو رہا وہ روایت جس میں آتا ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے مغرب کی تیسری رکعت میں قرات لازم نہیں ہے، تو وطر میں ایسا نہیں ہے کہ وطر کی بھی بالکل تیسری رکعت آپ مغرب جیسی بنا دیں اور اس میں قرات کیے بغیر آپ رکوع کر لیں. تو یہ تعویل اس روایت میں ممکن ہے. تو بہرحال تمام روایتوں کو جمع کیا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ بہرحال اختلافی ہے. ائمہ مجتہدین کے درمیان دونوں طرف دلائل ہیں، اور اسی وجہ سے اس مسئلے میں غلو جائز نہیں ہے. لیکن ایک مذہب کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اس بارے میں جو حنفیہ ہیں ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، ان کو بالکل احادیث کے مخالف قرار دینا یہ بہرحال غلط ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. اور یہ بار بار چر صرفیون آپ بار بار لکھ رہے ہیں، یہ اس سوال کا جواب شروع میں ہی ہو چکا ہے، تو ایسے لفظ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ شروع میں ہی اگر آپ ٹرانسمیشن میں جڑتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کے سوال ہم اتنی جلدی دے دیتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سوالوں کے جواب ہمارے اتنی جلدی بھی ہو سکتے ہیں، تو امید ہم سے اچھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ مصعب. مسز فرد صاحب شکاگو سے پوچھتی ہیں، گھر میں ڈے کیئر کرتی ہوں، ظہر کی نماز بہت جلدی میں پڑھنی پڑتی ہے، کیا 4 سنت کی جگہ قضاء عمری کی 4 فرض پڑھ سکتی ہوں؟ پڑھ تو سکتی ہیں، وہ اس سے قضاء عمری ادا ہو جائے گی، لیکن سنت مؤکدہ کا اس طرح معمول بنا کے چھوڑ دینا یہ بہت غلط عمل ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ سنت مؤکدہ کو داؤ پہ نہ لگائیں، سنت مؤکدہ اپنے وقت پر پڑھیں. البتہ نوافل جو یا غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو چھوڑ کے اس میں قضاء عمری مکمل کر لیں. بہت بہت شکریہ مصعب. شاہ صاحب ایران سے پوچھتے ہیں، جو لوگ ایران یا پھر دوسرے ملک میں بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے رہتے ہوں وہ لوگ مقیم ہے یا مسافر؟ مقیم یا مسافر ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ویزے کے ساتھ ہیں یا بغیر ویزے کے ہیں. مقیم یا مسافر کا اس سے تعلق ہے کہ آپ اپنے وطن اصلی سے تقریباً 78 کلومیٹر دور گئے ہیں اور کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کا قیام کر لیں، چاہے ویزے کے ساتھ یا بغیر ویزے کے. تو جو لوگ بھی ایران یا کسی بھی ملک میں اس نیت سے رہیں گے اپنے وطن سے دور تو وہ مقیم بن جائیں گے، اور جو اس سے کم مدت میں ٹھہریں گے وہ مسافر رہیں گے. بہت بہت شکریہ مصعب. محمد اثر خان صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، عمرہ کر کے ہم سارے مسلمان جب واپس آتے ہیں تو آب زمزم صرف 5 لیٹر ملتا ہے، جو آنے والے دوستوں اور فیملیز کے لیے پورا نہیں ہوتا. کیا آب زمزم میں اور پانی ملا کے آنے والوں کو دیا جا سکتا ہے؟ نیز کھجوریں دینے کا کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ زمزم میں جو لوگ پانی ملا کے دیتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں دھوکہ ہے، کیونکہ وہ لینے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مکمل زمزم ہی ہے. تو اس لیے اگر پانی ملا کے دینا ہے تو پھر سامنے والے کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اس میں کچھ تھوڑا سا زمزم بھی ہے اور باقی پانی بھی ہے. تو بعض تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ ٹینکی میں 1 قطرہ 2 قطرے زمزم کے ٹپکا دیتے ہیں، پھر اس سے بالٹیاں بھر بھر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر وہ ظاہر ہے یہ سامنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ زمزم مکمل دے رہے ہیں، تو ان کو بتا دیا جائے کہ اس میں زمزم ہے، یہ زمزم نہیں ہے بلکہ اس میں زمزم ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب. عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، 5 دن میں 3 عمرے کریں گے تو حلق کا کیا طریقہ؟
عمرے 3 کریں 10 کریں، حلق کا وہی طریقہ ہے. ایک پہلی دفعہ تو بال سر سے اتر جائیں گے، اس کے بعد جب بھی عمرہ کریں گے سر پہ اگر بال نہیں ہیں جی تو خالی سر پہ اس طرح پھیر دیا جائے. اچھا جی. ہر دفعہ میں ایسا ہی ہوگا کہ خالی سر پہ اس طرح پھیر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح پھیر دیا جائے گا وہ اس طرح کیونکہ سر پہ بال تو ہے نہیں، تو وہ جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا اسی طرح پھیرتے ہیں اس طرح پھیر دیا جائے. جی بہت شکریہ. اولاد یا اولاد نرینہ کے لیے مسنون دعا کون سی ہے؟ سنا ہے کہ سورہ مریم اولاد نرینہ اور سورہ یوسف یا سورہ محمد خوبصورتی کے لیے پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایسی تو کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی کسی صحابی کا بھی کوئی ایسا قول نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے. البتہ اولاد نرینہ کے لیے یا ویسے بھی اولاد کے لیے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طرح سورہ فرقان میں آخری رکوع میں جہاں سورہ فرقان ختم ہو رہی ہے اس سے آخری رکوع میں جہاں سورت ختم ہو رہی ہے اس سے 1-2 آیتیں پہلے ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پڑھنی چاہیے. ویسے بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اپنی زبان میں. کوئی وظیفہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نرینہ دے. ہماری بھی دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد دے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مصعب. ویسے آپ نے یہ تھوڑا سا وظیفہ بتا دیا، ورنہ جتنے وظیفے آج تک آپ سے پوچھے ہیں آپ نے یہی کہا نہیں ایسا بس خود سے. تو میں آپ آج کے بعد وظیفوں والا سوال استاد جی مفتی محمد حسین صاحب سے کریں گے. آپ سے منع ہے سوال وظیفوں والا. طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، شادی میں اگر ایک سمت والا ڈھول، ایک سمت والا اور کچھ تھوڑے سے لڑکے مل کر ڈانس کر لیں تو ایسی مختصر خوشی جائز؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح ولو بالدف، کہ نکاح کا اعلان کرو اگرچہ ڈھول ہی کے ذریعے ہو. تو ڈھول یعنی دف کے ذریعے ہو، تو دف ڈھول ہی ہوتا ہے، تو وہ دف جو ہے وہ بجا کے اگر نکاح کا اعلان کیا جائے تو فی نفسی ہی ایک جائز عمل ہے. لیکن آج کل جس قسم کا ڈھول بجایا جاتا ہے وہ ایسا ڈھول ہے کہ اس کو سن کے عام آدمی کا ویسے ہی ناچنے کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اعلان والا ڈھول نہیں ہے، اس میں پھر بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. بہت بہت شکریہ جی. کلکتہ سے ہم ریحان صاحب پوچھتے ہیں، مجبوری میں سوال کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کسی کی بچی کا نکاح سر دست ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا، ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنے کی گنجائش ہے؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی انتظام نہیں ہو سکا. بچی کی شادی پہ جتنے بھی مصارف ہیں وہ تو اس مرد کے ذمہ ہیں جو بچی سے شادی کرنے والا ہے. جی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مرد یا جو لڑکا نکاح کر رہا ہے وہ پریشان ہو کہ بھئی میرے پاس مہر کا انتظام نہیں ہے، بیوی کے نان نفقے کا انتظام نہیں ہے، گھر میں نے جو دلہن لے کر آ رہا ہوں تو اس کو بٹھاؤں گا کہاں اور وہ کھائے گی کن برتنوں میں، وہ میرے پاس برتن نہیں ہے. تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. لڑکی والے جو آج کل مانگ رہے ہیں نا لوگوں سے پیسہ، یہ بالکل کامن سینس کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. اور ہمارے یہاں ایک دفعہ کسی مولوی صاحب نے اعلان کیا چندے کا کہ ایک صاحب ہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو ان کو بیٹی کو جہیز چاہیے، تو تمام حضرات سے تعاون کی اپیل ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنا محنت کر کے آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں تو وہ جو اس کا ہونے والا، ان صاحب کا جو ہونے والا داماد ہے اسی کو سمجھانے کہ بھائی تو نہ لے یہ چیزیں، اور اگر چاہیے تو ہم تمہارے لیے چندہ کر دیتے ہیں کہ تم شادی کر رہے ہو، تمہارے پاس گھر میں بیوی کو جو ہے نا گھر میں سامان مہیا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو چندہ لڑکے کے لیے ہونا چاہیے، لڑکی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت غلط رسم ہے. پھر بھی اگر کوئی ایسا جاہل کوئی داماد کسی کو مل رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے جہیز چاہیے، ایسے جاہل لوگ ہیں دنیا میں، تو مجبوری میں پھر وہ گنجائش ہے کسی کو اپنی جو خاص جان پہچان والے لوگ ہیں ان کے سامنے اپنی حاجت رکھنے کی گنجائش ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. بلال احمد وانی صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، اولاد نکاح کی عمر کو پار کر چکی ہے، لیکن والدین اولاد کے یقینی روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نکاح کے لیے کوئی مناسب کوشش نہ کرتے ہوں، تو اس صورت میں والدین اور اولاد کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اولاد پر جو نکاح لازم ہے وہ اپنے خرچے پر لازم ہے. والدین پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی شادی پہ خرچہ کریں یا بہو کو کھلائیں، وہ لازم نہیں ہے. اخلاق کی ذمہ داری ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اب یہ بیٹے کی شادی کی عمر گزر رہی ہے یا کچھ بھی، تو بیٹے کو چاہیے کچھ کرے، وہ جاب کرے یا کاروبار کرے. تو وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نکاح پر رزق کا وعدہ کیا ہے. تو اگر وہ نکاح کی نیت سے جاب تلاش کرے گا کہ اللہ میں اس لیے جاب کر رہا ہوں تاکہ میری شادی ہو جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی مدد ہوگی انشاءاللہ اور اس کو اچھی جاب ملے گی. تو اس لیے یہ والدین پر نہیں آئے گی کوئی بات اس میں ذمہ داری، بلکہ یہ بیٹے ہی پر آئے گی کہ بھائی تم کیوں نہیں کما رہے ابھی تک. تو والدین پر ایسی صورت میں اولاد کی شادی کرنا لازم نہیں ہے.
البتہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر بیٹا بیچارہ جاب کی کوشش بھی کر رہا ہے اور سب کچھ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, پھر بھی اس کی عمر نکلے جا رہی ہے, اب جاب ملے گی تو عمر نہیں رہے گی شادی کی اس کی, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں والدین کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی تعاون کریں, لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بچے میں صلاحیت ہو. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ محنتی ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو جاب نہیں مل رہی, لیکن یہ ہے ذمہ دار, تو باپ اپنے خرچے پر بیٹے کی شادی کر دے کہ بھئی چلو بہو میری بھی بیٹی بن کے آئے گی اور جو اولاد ہوگی میرے بھی پوتے ہوں گے, وہ تو کوئی بات نہیں, میرا ہی خاندان آباد ہوگا, اللہ بہت بڑا ہے, جتنا کھلاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ کھلانے والے کو پسند کرتا ہے. تو اگر بچہ سمجھدار ہے اور محنتی ہے تو باپ کو چاہیے کہ وہ کر دے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اور ہی اپاہج بن کے بیٹھ جائے گا, ابھی بے روزگار گھوم رہا ہے, اب بہو بھی گھر میں آ گئی تو بچہ کہے گا میری ساری ذمہ داری, میری جو جتنی بھی دنیا کی خواہشیں تھیں وہ تو پوری ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک ابا کو ایک ٹینشن لا کے اس نے دے دی کہ اب مجھے بھی کھلائیں اور اب میری بیگم کو بھی کھلائیں, اور زیادہ ڈر ہے کہ سست اور کاہل ہو جائے گا, تو پھر نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہنا چاہیے بیٹا آپ جیسے ہی اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہوں گے, آپ جہاں بتاؤ ہم آپ کی شادی انشاءاللہ کریں گے. بہت بہت شکریہ صاحب. دبئی سے ارسلان صاحب کا سوال ہے, بیٹی کی تنخواہ پر والدین کا کتنا حصہ ہے؟ صرف گھر کا خرچہ دیا جائے گا یا پوری تنخواہ ہی والدین کے حوالے کرنی ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس میں فقہ کا قانون ہے, شریعت کا ایک لگا بندہ ضابطہ ہے, وہ الگ ہے, اور ایک اخلاقی ذمہ داریاں. تو لگا بندہ جو شریعت کا قانون ہے, لا ہے, وہ تو یہ ہے کہ اگر باپ خود کما رہا ہے تو پھر بیٹے پر باپ کا خرچہ بالکل بھی لازم نہیں ہے. یعنی باپ پر تو یعنی نابالغ اولاد کا خرچہ ہے, لیکن جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے تو نہ بیٹے پر باپ کا خرچہ ہوتا ہے نہ باپ پر بیٹے کا خرچہ ہوتا ہے. اسی طرح ماں کا جو خرچہ ہے وہ بھی شوہر پر ہے, یعنی بیٹے پر نہیں ہے, شوہر پر ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری کرے. اگر باپ کما نہیں رہا ہے اور باپ کو ضرورت ہے تو پھر باپ کا نان نفقہ بیٹے پر لازم ہے, اولاد پر. یعنی وہ نان نفقہ کا مطلب کوئی لگی بندی اماؤنٹ نہیں ہے, باپ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اولاد کے ذمے ہیں کہ وہ پوری کرے, یا تو خود کھانے پینے کا, رہائش کا, لباس کا انتظام کرے, یا والد صاحب کو اتنے پیسے دے دیا کرے. اسی طرح والدہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر باپ نہیں کما رہا ہے اور والدہ بیچاری محتاج ہیں تو پھر اولاد جو ہے وہ ماں کو دے گی. لیکن اگر یہ باپ کما رہا ہے تو پھر بیٹے پر ذمہ داری نہیں ہے. البتہ اخلاقی لحاظ سے یہ بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے والد صاحب کماتے ہیں یا نہیں کماتے. اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ نے آپ کو پال پوس کے جوان کیا, آپ کا نام والد کی وجہ سے ہے, آپ پر والد نے اتنا خرچ کیا, تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ والد مستحق ہیں یا نہیں. جتنا اللہ توفیق دے آپ والد پر خرچ کریں, جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنی ہی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی اور والدین کی اتنی ہی دعائیں آپ لیں گے. تو اس میں یہ نہ پوچھیں مفتی سے کہ کتنا خرچ کروں, بھائی جتنا کریں گے, وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو جتنی اپنی زندگی کو میٹھا بنانا چاہتے ہیں اتنا والدین پہ خرچ. بہت شکریہ صاحب. کراچی سے شاہ رخ احمد صاحب پوچھتے ہیں, لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ اس میں اتنا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں. یعنی جو کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے, بہو بن کے آئی ہے, تو اس کی بھی, بعض لوگ پھر والدین کے ساتھ ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. تو وہ سب کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور چکی خود بخود چلنے لگی؟ روایت سنی تو ہے مگر مجھے کہیں یہ روایت کوئی مستند اس کی تحقیق ملی نہیں. اگر کہیں مل گئی تو انشاءاللہ پھر میں بتاؤں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. دبئی سے یوں صاحب پوچھتے ہیں, ہماری عورتوں کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے مسائل سننے چاہیے؟ دیکھیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی مفتی نہیں ہیں, تو مسائل تو ہر چیز جو ہے نا اس کے اہل سے پوچھنی چاہیے نا. ایک آدمی جا رہا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا بھائی مجھے نبض چیک کراؤ, تو میں آپ کو یہ تو بتاؤں گا کہ آپ کو بخار ہے یا نہیں ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے. اور آپ اسی طرح مفتی کے پاس آ جائیں اور نبض پکڑا دیں کہ آپ اس سے مفتی سے کہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور جو ہے مجھے یہ بیماری ہے اس کا حل کیا ہے. تو جو جس چیز کا حل ہوتا ہے اس سے وہ چیز لینی چاہیے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے درس قرآن ہیں, ان میں بہت ساری خواتین میں تبدیلی بھی آئی ہے, بہت ساری خواتین نے شرعی پردہ کیا. ایک بہت پازیٹیو ان کے درس قرآن کا ایک پہلو ہے جس کی ہم نفی نہیں کر سکتے. لیکن مسائل کے معاملے میں جب ملک میں مستند دارالافتاء موجود ہیں, بڑے بڑے علماء کرام, مفتیان کرام, جن کی پوری زندگی فتویٰ نویسی بھی گزر گئی ہے, تو مسائل ان سے پوچھنے چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. حبیب اللہ صاحب دبئی سے, جی کپڑوں کو سنت کے مطابق کیسے بنایا جائے گا, نیز سر کی ٹوپی موٹی یا پتلی کیسی پہنی جائے؟
یہ ہر قوم کا اپنا رواج ہوتا ہے، بس لباس میں کوئی مخصوص ٹھیک۔ طریقہ نہیں ہے کہ یہ والا لباس سنت ہے اور یہ والا سنت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جس میں غیر قوموں کی نقالی ہو، اور اس قوم کے علماء صلحاء جو لباس پہنتے ہیں تو بہتر ہے اسی طرح کا لباس پہنا جائے تاکہ علماء سے مشابہت ہو. باقی کوئی اس میں لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. راولپنڈی سے اسما صاحبہ پوچھتی ہیں جی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گڑیا وغیرہ ہوتی ہیں کھلونے کے طور پر، ان سے کھیلنا ان کا جائز ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گڑیا تھی، تو اس سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ بچیوں کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے، اور یہ تصویر میں چھوٹ دی ہے یعنی یہاں پر جی. لیکن حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ اس گڑیا کے بارے میں یہ صحیح روایت نہیں ہے کہ اس کی چہرہ واضح تھا یا نہیں تھا، کیونکہ تصویر کی حرمت کے بارے میں جو حرام ہونے کے بارے میں جو روایتیں حدیثیں وہ بالکل عام ہیں، اس میں کوئی بھی کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے. اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ بچیوں کو بھی جو چہرے جن گڑیا کا واضح ہے ان گڑیا سے کھیلنے سے منع کیا جائے. البتہ گڑیا خرید کر اگر اس کے چہرے کو تھوڑا سا مس کر دیں، ٹیڑھا میڑھا کر دیں، مس کر دیں، پھر بچی کے حوالے گڑیا کی جا سکتی ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آخری سوال ہے جی، پشاور سے نعمان مجید صاحب پوچھتے ہیں، حافظ قرآن اگر کسی بھی غفلت سستی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے قرآن مجید بھول گیا تو آخرت میں کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ سوال کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے. حافظ قرآن اگر قرآن بھولتا ہے تو یہ نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے، تو اس بات کا خوف ہے کہ اس ناقدری کا عذاب نہ آ جائے. لیکن وہ جو روایت ہے نا جس میں آتا ہے جو قرآن پڑھ کے بھول جائے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک اس کی صحیح تعویل یہ ہے کہ اتنا بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. عرب لوگ تو امی تھے، بڑی مشکل سے دیکھ کے پڑھنا سیکھتے تھے، لیکن بہرحال یہ ناقدری ہے، اور ناقدری لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو اس سے بہرحال ڈرنا چاہیے کہ نعمت کی ناقدری بہرحال ہے. ٹھیک. الحمد للہ